ایسے خیال کہ دوستی ایسی سے دنیا میں مکلائی کا دوست کہیں مکلائی نہیں ہے کہ دوست مکلائی اتنے سے خیال ایسی کہ اپروچ چلاؤ ولا شفاع سفارش وفارش چلی نا کہیں. یہ پہلے ہی بتا دیا اللہ نے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کی شفقت ہے اپنے بندے کے متعلق. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے, یا اس طرح کی کئی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے, آخرت میں ہونے والی خطرناک گھڑی سے, قیامت کے خطرناک گھڑی سے اپنے بندوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ عقل کے ہوش, عقل ٹھکانے میں رکھو اور مجھے راضی کرو اور میرے احکام کو تک زندگی گزار کر اس دنیا سے آ جاؤ, ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو عقل مند ہوگا تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. جو پیپر آؤٹ ہوا ہے نا اس کا فائدہ اٹھائے گا. سورہ بقرہ سے اندر چی آئے کریم موجود اتنے پوش بیاک آئے کریم یہ سورۃ المنافقون چاک آئے سورت 8 سے پائر اللہ پاک امیک انداز گھس وچھن یعنی بہت صرف اشار کرن کہ اللہ پاکن کت پٲٹھۍ عجیب منظر کشی کرمز قرآن مجیدس اندر. اللہ پاک فرماون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ تیچ یہ ہے انداز کیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اے میرے بندو خرچ کرو اس مال میں سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, جو ہم نے دیا ہے خرچ کرو. آگے کیا فرما رہے من قبل ان یاتی احدکم الموت, ایسا دن آنے سے پہلے, ایسا ٹائم آنے سے پہلے کہ اگر وہ ٹائم آ جائے اس کے بعد تم تمنا کرو گے کاش کہ اللہ ہمیں 1 سیکنڈ کے لیے بھیج دیتا. تو اس کو پوچھا جائے گا کیوں تمنا کر رہا ہے, کیا کرے گا جا کر, تو وہ بولے گا فَأَصَدَّقَ میں صدقہ کروں گا. اور صدقہ کر کر کہاں جانا چاہتا ہے وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے صدقہ کرنا, زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. ورنہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے, اس کے بعد جب یہ وہاں پہنچے گا عالم آخرت کے اندر, عالم برزخ کے اندر, تو وہاں دیکھے گا کہ میرا زکوٰۃ والا کھانا خالی ہے. تو افسوس ہو جائے گا, تمنا کرے گا, چیخے گا, چلائے گا کہ اے اللہ 1 سیکنڈ کے لیے بھیج دے. اس کا ذکر ہے الی اجل قریب, زیادہ ٹائم کے لیے نہیں, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے اجل قریب. جو حضرات گرامر جانتے ہیں ان کو اس کا انداز سمجھ آرام سے آ جائے گا. دونوں جگہ پر تنوین ہے, اجل 2 زیر, قریب 2 زیر. یہ بتاتا ہے تھوڑی سی ٹائم, تھوڑی سی مدت, تھوڑی سی چیز کو. تو یہاں ٹائم کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. تو یہ کیا تمنا کر رہا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھیج دو, مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھیج دو. کیا کرے گا تھوڑی دیر جا کر؟ نماز نہیں پڑھوں گا, تہجد نہیں پڑھوں گا, تلاوت نہیں کروں گا, ذکر و اذکار نہیں کروں گا, درود و سلام نہیں پڑھوں گا. کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ صدقہ کروں گا, صدقہ, زکوٰۃ دوں گا, صدقہ کروں گا, یہ کام کروں گا. کیوں؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ مجھے نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے. اللہ اکبر, مجھے نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے. اس سے خود ہی اندازہ کیجئے کہ عقل مند انسان وہ ہے جس نے موت سے پہلے یہ کام کر لیا ہوگا, ورنہ موت کے بعد تو تمنا ہی کرے گا. اس کی تمنا کو کبھی پورا نہیں کیا جائے گا, اس کی تمنا کو کبھی پورا نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید کے اندر ہی یہ موجود ہے. سورہ السجدہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب آخرت میں پہنچے گا
اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو جائے گا تو اس کو جو دنیا میں بتاتے تھے نبی، جو بتاتا تھا کہ آخرت ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، قبر کا عذاب ہے، عالم آخرت ہے، میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، جنت اور جہنم ہے، اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اس کو یقین ہی نہیں آتا تھا، اس کو لگتا تھا یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ دقیانوسی ہے، یہی تصور کیا ہوا تھا اس کے متعلق۔ لیکن اللہ پاک نے ایسے شخص کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ جب یہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں تو یہ کیا کہے گا، اس کی منظر کشی اللہ پاک نے سورہ السجدہ میں کی ہے۔ یہ کیا کہے گا جس کو یقین نہیں تھا ان سب چیزوں پر، یہ کیا تمنا کرے گا، اس کی منظر کشی اللہ پاک نے سورہ السجدہ میں کی ہے۔ کیا کہے گا سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ربنا اے سانی پروردگار، ابصرنا اب ہم نے دیکھ بھی لیا، وسمعنا اب ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا اب ہمیں لوٹا دے دے۔ کیوں لوٹا دے؟ نعمل صالحا، صرف دنیا میں نیک اعمال کریں گے اور کوئی کام ہی نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ انا موقنون، اب دیکھ اور سن نہیں لیا بلکہ یقین بھی ہو گیا، انا موقنون اب ہم نے مان لیا۔ یہ بولے گا وہاں جا کر آخرت میں، یہ الفاظ ہوں گے اس کے۔ لیکن کیا اس کی اس آواز کو کوئی وہاں سننے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر ہی اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ چیخے گا چلائے گا، جب فرشتے ڈنڈے ماریں گے تو چیخے گا چلائے گا اور کچھ نہیں بنے گا، نا امید ہو جائے گا، تو پھر کہے گا اب موت آ جائے۔ کیا کہے گا؟ موت آ جائے۔ جواب آئے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ ایک مرتبہ کیوں بولتا ہے موت؟ کثیرا، 1000 بار بول، نہیں آئے گی موت تیری، اب تجھے یہیں نہ مرنا اور نہ جینا، یہ والی زندگی گزارنی ہے، اور فرشتوں کے ڈنڈے کھا اور آخرت کا مزہ چاہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹائٹو بزرگو، قرآن مجید سورہ توبہ اندر اللہ پاک تتھ پوٹ منظر کشی کرن، تیل چھ دپان انسان کی اللہ تعالیٰ چھ حافظ تحت مالس متعلق، یس انسان دنیا مز یت سے زبردست محبت کران، یس زبردست ٹوٹ سے امس یہ مال، تھی مالس متعلق اللہ تعالیٰ منظر کشی کران۔ سورہ توبہ سن کیا فرماون؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ یعنی سو مالدار یم نے پنس مالس میں زکات ادا کرمز کی تمن متعلق کیا فرمان اللہ پاک؟ وہ لوگ یکنزون الذهب، جو سونے اور چاندی کو زکات کے خزانے کے طور پر جمع رکھتے ہیں، خزانے کے طور پر، اور سونے اور چاندی کا ذکر ہے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم۔ اے میانی ٹاٹھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری بوز نہیں یمن تمہ عذابچ، اما سکیت عذاب یس دگ واتناون وول عذاب، اس تکلیف دن وول عذاب تمچ خوشخبری بوز نہیں، عذاب اچھا خوشخبری ون بوزنا ہونا۔ یہ ٹھٹھا ہے ان کے ساتھ، یہ مذاق کیا جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ وہاں کہ بڑے گن گن کر رکھتے تھے، اب دیکھو کہ یہ اب خوشخبری لے لو تم، جو ہے کس کی؟ سزا کی۔ جیسے بچہ غلطی کرتا ہے تو باپ اس کو پٹائی کرتا ہے اور پھر بولتا ہے اب آیا مزہ، تھپڑ مارتا ہے اب آیا مزہ، اس کو کہاں مزہ آتا ہے، اس کو تو لگتی ہے، تو یہ اس کا ٹھٹھا ہے، یہ اس کے ساتھ مذاق ہے، اور تکلیف پہنچانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے والے کے ساتھ ٹھٹھا کیا جائے گا، صدقہ نہ دینے والے کے ساتھ ٹھٹھا کیا جائے گا کہ جمع رکھتا تھا نا، ہاں اب چکھ مزہ، اب دیکھ مزہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یوم یحما علیہا، جس دن اس کو جو ہے دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، یہ زالنا اصل پہ یہ اتمالس پہ
جہنم کس نارس مز یہ مال ام سند اصل پہ زالنا ات پہ نار زالنا یہ گرماؤنا اور پتہ یہ مال فتقوا بہا جباہم پتہ یہ ڈکن پہ لاگنا وجنوبہم بیئی سائڈن پہ لاگنا وظہورہم بیئی کمرس پہ لاگنا اور تم پت کیا یس ون ھذا ما کنزتم یہ سہ خزان ما کنتم تکنزون اس سے جمع اوسک تھومت کرت اس جمع کر اوسک تھاون یہ سہ خزان اللہ اکبر اللہ پاک کرن حفاظت انسان سے زبردست ات محبت کرن لیکن اس اللہ پاکن فرمو قرآن مجیدس اندر انما اموالکم و اولادکم فتنہ تہند مال چھ تہند خاطر فتنہ آزمائش کہیں یہ مال ہمارے لیے آزمائش نہ بن جائے ٹائٹو بزرگوں اس سے پہلے اچھا ان تین چیزوں کا ذکر کیوں ہے دیکھو اللہ پاک نے ہاتھ کا ذکر کیوں نہیں کیا ہاتھ میں داغا جائے گا آنکھ میں داغا جائے گا کان میں داغا جائے گا نہیں کہا کہ ماتھے پر داغا جائے گا سائٹوں پر داغا جائے گا ہاں کمر پر داغا جائے گا مفسرین فرماتے ہیں جب ایک سائل ایک مالدار کے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے اگر وہ اس کو بولتا ہے دے دے تو سب سے پہلے اس کی بخیلی کا اثر اس کے چہرے پر آ جاتا ہے تم گن کھسن ڈیکس ہے یا آؤں تانگ کرن بول گن کھسن اس لیے سب سے پہلے اس بخیلی کا اثر ماتھے پر ہے تو سب سے پہلے ماتھے کو سزا ملے گی اور پھر جب وہ اور تنگ کرتا ہے دے دے تو وہ سائڈ ہو جاتا ہے دائیں سائڈ موڑتا ہے جب وہ بائیں سائڈ آتا ہے تو دائیں سائڈ موڑتا ہے تو اس لیے سائڈوں پر عذاب ہوگا کیونکہ اس نے اس سائل کے ساتھ ہی مذاق کیا ہے اور پھر زیادہ ہی تنگ کرتا ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تو یہ پیٹھ بھی سائل کے لیے تکلیف دہ بنی ہے اس لیے پیٹھ کو بھی داغا جائے گا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین